بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پچھلے ویڈیو کلپ میں ہم نے نماز کو صحیح تلفظ کے ساتھ سیکھا، اس کی ادائیگی کو سیکھا۔ اب ہم جو بات کریں گے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ختم کر کے سب سے پہلا کام کیا کیا کرتے تھے۔ اس بات کا تذکرہ کرنے سے پہلے ہم اپنا جائزہ لے لیتے ہیں کہ ہم میں سے اکثر لوگ جیسے ہی نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو وہ نماز کا سلام پھیر کر بھاگ کر اپنے کسی نہ کسی کام میں مصروف ہو جاتے ہیں، یا ہمارے بچوں کی بھی یہی حالت ہوتی ہے کہ انہوں نے نماز میں سوچ رکھا ہوتا ہے کہ جیسے ہی سلام پھیریں گے ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ نماز کے بعد کچھ دیر وہیں سکون سے بیٹھے رہنا بے حد ضروری ہے۔ دعا اور تسبیحات کو عادت بنایا جائے۔ ہمیں بہت سی احادیث، ایسے اذکار ہمیں احادیث سے ملتے ہیں اور ایسی دعائیں ہمیں ملتی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد بھی کیا کرتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ملتی ہے صحیح بخاری 842 میں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا تمام ہونا تکبیر یعنی اللہ اکبر کی آواز سے پہچان لیتا تھا۔ نماز سے سلام پھیر کر فوراً ایک مرتبہ اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے۔ اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں۔ اصل میں یہ ذکر کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو احساس دلا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں اور ہمیں اپنے تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ کو ہی بڑا ماننا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہی بات کرنی ہے۔ جیسے دیکھیں، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں کوئی ہم سے بات بھی کرے تو ہم جواب نہیں دیتے اور وہی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہوا ہوتا ہے، تو نماز کے بعد بھی ہمیں یہی یاد رکھنا ہے کہ جہاں اللہ کا حکم وہاں صرف اللہ کی اطاعت۔ اللہ اکبر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار استغفر اللہ پڑھتے تھے۔ صحیح مسلم 591 میں صوبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز ختم کرتے تو 3 بار فرماتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ پھر ایک بہت ہی پیاری دعا پڑھتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ استغفر اللہ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا۔ دیکھیں، ہمارے وضو میں، ہماری نماز میں، نہ جانے انجانے میں، جانتے بوجھتے ہم سے کوئی چھوٹی بڑی غلطی ہو جاتی ہے تو بعض اوقات ہمیں ان غلطیوں کا پتہ بھی نہیں ہوتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کے بعد فوراً استغفار کرنا سکھایا تاکہ ہم اچھی طرح سے غلطیوں سے پاک ہو جائیں۔ بس ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمیں اس کے بعد اچھے کام کرنے ہیں۔ پھر استغفار کے علاوہ جو دوسری دعا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ، آپ سلامتی والے ہیں اور آپ کی طرف سے سلامتی ہے، اے جلال و عزت والے، آپ کی ذات بابرکت ہے۔ اس دعا میں ہم اللہ تعالیٰ سے سلامتی مانگتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری کوئی لڑائی ہو یا ہم کسی کو تنگ کریں یا کوئی ہم سے تنگ ہو یا کوئی ہمیں تنگ کرے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہمیں ان تمام غلط کاموں سے بچنا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت الکرسی بھی پڑھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو اس کو جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے موت کے۔ جی، ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ دنیا میں بھی ہماری حفاظت کی دعا ہے۔ ہم بچوں پر حفاظت کے لیے اس دعا کا دم بھی کرتے ہیں، آیت الکرسی۔ اسی طرح سے کوئی تکلیف، بیماری یا چوٹ کے موقع پہ بھی یہ پڑھا جاتی ہے، یا روحانی بیماریوں کے لیے بھی اس آیت الکرسی کو پڑھا جاتا ہے۔ تو اس کو نماز کے بعد پڑھنا بہت اہمیت کے حامل ہے۔ اور دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت اس کی فضیلت بتا دی کہ نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے کو کوئی چیز نہیں روک سکتی جنت میں داخلے سے سوائے موت کے، مطلب کہ موت کا انتظار کرنا ہے، اس کے بعد جنت مل جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول کی اس بات پر، اس خوشخبری پر ہمیں ایمان لانا ہے۔ آیت الکرسی کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 255 ہے یہ۔ اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں، بہت آسان ہے۔ میرے ہی چینل پر ایک اور ویڈیو کلپ ہے جس میں آیت الکرسی کی فضیلت اور اہمیت کا تذکرہ ہے، آپ اس کو بھی سن سکتے ہیں۔ آیت الکرسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد جو تسبیحات کہتے وہ کون سی تھیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ صحیح مسلم 596 میں یہ حدیث ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فرض نماز کے بعد سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار کہے وہ نامراد نہیں ہوگا، یعنی اس کی حاجات پوری ہوں گی۔ تو ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہے گا کہ نماز ہماری ایسی ہو کہ اس کے بعد ہم جو دعا مانگیں اللہ اس دعا کو قبول فرمائے۔ لہٰذا ان چیزوں کو اپنانے سے ہم اللہ تعالیٰ کے مزید قریب ہو سکتے ہیں اور صحیح نماز کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ نماز کو بھاگ بھاگ کر پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نماز کو ایسے پڑھیں کہ اللہ کو پسند آ جائے۔ پھر معوذتین، سورۃ الفلق، سورۃ الناس اور سورۃ الاخلاص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ تو یہ سارے مسنون اذکار جو نماز کے بعد کے مسنون اذکار ہمارے سامنے رکھے گئے ہیں، ان کا مقصد ان کو عمل میں لے کر آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ایک خوبی بیان کی سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں کہ وہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو وہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو بہانے بہانے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس قابل بنائے کہ ہم اللہ کے ذکر سے اپنی زبان تر رکھیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس میسج کو آگے پہنچائیں، اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے جائیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔